بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رزق حلال کما کر کھا رہا تھا۔ میں نے ایک گاڑی خریدی ہوئی تھی جس میں سواریوں کو ان کی منزل تک پہنچا کر اپنا رزق کماتا تھا۔ گھر کی دال روٹی چل رہی تھی، میرے لیے تو یہی کافی تھا، لیکن اب میرے ساتھ بہت ہی عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ میری گاڑی میں ہر رات ایک لڑکی آ کر بیٹھ جاتی اور 5 منٹ بعد مجھے 2000 دے کر چلی جاتی۔ میں اس بات سے حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ پہلی بار جب وہ آئی تھی تو میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کو کہاں جانا ہے، لیکن وہ پتہ بتانے کے بجائے مجھ سے کہنے لگی کہ گاڑی کی بتی بجھا دو۔ میں حیران تھا کہ وہ مجھے بتی بجھانے کا کیوں کہہ رہی ہے، جبکہ اسے کہیں جانا بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں نے اس کی بات مانتے ہوئے بتی بجھا دی اور بیٹھ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ بعد وہ گاڑی سے اتری اور مجھے 2000 دے کر چلی گئی۔ میں اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا لیکن وہ نہیں مڑی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ تھی کون؟ کیا وہ بس میری مدد کرنے کے لیے آتی تھی؟ لیکن میں تو اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے پیسوں کو دیکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ اب وہ روز آ کر یہی کرنے لگی تھی۔ آج تک اس نے مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کی تھی، بس آتی اور وقت پورا کرنے کے بعد مجھے پیسے پکڑا کر چلی جاتی۔ آج بھی جب وہ لڑکی میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھی تو میں نے اسے گاڑی کے شیشے سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ماسک لگا ہوا تھا اور اس نے سر پر ایک چھوٹا سا رومال کی طرح کا دوپٹہ اچھے سے جمایا ہوا تھا۔ میں نے اسے پھر سے پوچھا کہ باجی آپ کو کہاں جانا ہے، لیکن وہ آج بھی معمول کی طرح خاموش رہی اور صرف اتنا بولی کہ گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا دو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے موبائل فون پر انگلیاں گھسیٹتی رہی۔ جیسے ہی 5 منٹ پورے ہوئے وہ گاڑی سے اتری اور اپنے بیگ سے 2000 روپے نکال کر مجھے دیے اور چلی گئی۔ 2000 روپے دیکھ کر میں تو خوشی سے نہال ہو گیا تھا۔ ہاتھ میں پکڑے 2000 کو میں نے چمکتی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ دن بھر ٹیکسی چلانے کے بعد میں نے رات کو گھر سے سامنے ہی گاڑی روکی اور گاڑی سے پھل نکال کر گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میری بیوی بچے سو رہے ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں، ہمیں تو بس 2 وقت میں روٹی کی فکر ہی کھائے جاتی تھی۔ سوچتے ہوئے میں نے ہاتھ میں پکڑے پھلوں کے شاپر کو دیکھا اور دوسرے ہاتھ میں پکڑے 1500 روپے دیکھے۔ پھل صاف برتن میں رکھ کر میں 1500 روپے اپنی شرٹ کی جیب میں رکھے اور منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ باہر آیا تو میری بیوی زمین پر رکھے چولہے پر روٹیاں سیک رہی تھی۔ شاید میری آواز سے ہی میری بیوی اٹھ گئی تھی۔ میں چلتا چلتا چارپائی تک آیا اور لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں میری بیوی گرم گرم روٹی لے کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے اسے محبت بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ غربت نے اس کی بھی خوبصورتی کو کھا لیا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں، اٹھ کے کھانا کھا لے۔ مجھے اپنی طرف یوں دیکھتا پا کر میری بیوی بولی تھی۔ اس کی آواز پر میں خیالوں سے باہر نکلا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے میری بیوی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے اس کی نظر میری جیب سے نظر آتے پیسوں پر پڑی۔ میں نے بھی اس کی نظر کا تعاقب کرتے ہوئے اپنی جیب کی طرف دیکھا۔ آج کتنی دہاڑی لگی ہے آپ کی؟ وہ حیرت سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ جتنی روز لگتی ہے۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ کھانا کھاتے ہوئے میں نے اسے جواب دیا اور پانی کے گلاس سے ایک گھونٹ لیا۔ نہیں، آپ کی دہاڑی محض 400-500 لگتی ہے پورے دن کی، اور مجھے تو یہ بہت سارے پیسے لگ رہے ہیں۔ میری جیب سے چھلکتے پیسے پکڑ کر وہ بولی تھی۔ اس کی بات پر میں ہنس دیا تھا۔ جلی، یہ صرف 1500 روپے ہیں، تم رکھ لو، مجھ سے گر جائیں گے۔ ہاتھ دھونے کے لیے اٹھتا میں بولا تھا، ہمارے لیے 1500 روپے بھی 15000 کے برابر ہے۔ مجھے اپنی پشت پر اس کی آواز آئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پیسوں کو گھورتی بولی تھی۔ ہاتھ دھو کر میں دوبارہ چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ وہ عورت مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ وہ تھی کون اور آتی کہاں سے تھی؟ یہ سب سوچتے میری کب آنکھ لگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح میری آنکھ اپنی پشت پر ہوتے ہوئے بچوں کے شور سے کھلی تھی۔ یقیناً بچوں کو میری بیوی نے پھل کاٹ کر دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ اتنا چہک رہے تھے۔ بچوں کی خوشی دیکھ کر میں بھی بے حد خوش ہوا تھا۔ پھر میں اٹھا اور کام پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ گھر سے باہر نکل کر میں نے ٹیکسی کو کپڑے سے صاف کیا اور ٹیکسی سڑک پر لے آیا۔ دن بھر میں محنت سے کام کرتے ہوئے ہر ایک مسافر کو اس کی منزل تک لے کر جاتا تھا۔ اکثر اوقات لوگ کرائے کے معاملے میں بحث بھی کر لیا کرتے تھے، لیکن مجھے میرے رب پر یقین تھا کہ وہ کبھی بھی مزدور کی مزدوری کسی کو بھی چھیننے نہیں دے گا۔
رات کو میں نے اپنی ٹیکسی اسی جگہ کھڑی کر دی جہاں میں روز 1 گھنٹے کے لیے اپنی ٹیکسی کھڑی کرتا تھا۔ ٹیکسی کھڑی کر کے میں خود سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا اور آنکھیں موند لی۔ 5 منٹ بعد مجھے ٹیکسی کے دروازے کے کھلنے کی آواز آئی تو میں جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور گردن موڑے دیکھا تو وہی لڑکی بیٹھی تھی۔ میں واپس گردن سیدھی کر کے بیٹھ گیا اور اس کے کہے بغیر ہی گاڑی کی بتی جلا دی۔ میں نے ڈیش بورڈ پر پڑا اپنا ٹوٹا ہوا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ سڑکوں پر لوگوں کا رش نہ ہونے کے برابر تھا، بلکہ سنسان ہی لگ رہی تھی، اور ایسے میں یہ لڑکی رات کے اس پہر اکیلی آ جاتی ہے۔ کہیں یہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہی؟ کہیں یہ رات کے اس پہر اپنے ماں باپ سے چھپ کر کسی لڑکے سے ملاقات کے لیے تو نہیں آتی تھی؟ کیسا دور آ گیا تھا کہ بچے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے۔ میرے ذہن میں بیک وقت کئی سوال آ رہے تھے۔ میں نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگ گیا۔ ٹھیک 5 منٹ گزرے تو وہ لڑکی مجھے 2000 پکڑا کر چلی گئی۔ میں نے ہاتھ میں دھرے 2000 دیکھے اور پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ دور جا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج میں دیکھوں کہ یہ کہاں سے آتی ہے۔ میں جلدی سے پیسے جیب میں ڈال کر گاڑی سے باہر نکلا اور اسے تالا لگایا۔ میں نے تالا لگا کر جیسے ہی سر اٹھایا، میں حیران ہو گیا۔ ساری سڑک تو سنسان پڑی تھی اور وہ لڑکی بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اتنی جلدی کہاں چلی گئی؟ میرا تو سر ایک دم سے چکرا کر رہ گیا تھا۔ الجھن زدہ ذہن کے ساتھ میں دوبارہ سے ٹیکسی میں بیٹھا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر میں نے منہ ہاتھ دھویا اور چارپائی پر آ کر لیٹ گیا۔ اتنے میں میری بیوی کمرے سے باہر نکلی اور مجھے مندی مندی آنکھوں سے دیکھا، جبکہ میرا ذہن تو ابھی تک اسی لڑکی میں اٹکا ہوا تھا۔ میری بیوی میری ذہنی غیر موجودگی پر چلتی چلتی میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور میرا چہرہ بغور دیکھنے لگ گئی۔ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے پوچھا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، آسمان پر نظریں جمائے میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کھانا لاؤں؟ اور وہ پھر سے بولی تھی۔ نہیں، بھوک نہیں ہے۔ میری بھوک واقعہ میں اس لڑکی نے سوچ سوچ کر مر چکی تھی۔ میں اس لڑکی کی عجیب حرکتوں پر الجھ چکا تھا۔ میری خاموشی پر میری بیوی نے شرٹ کے جیب سے ہاتھ ڈال کر 2000 نکال لیے اور آسودگی سے ہنس دی۔ میں اس کے ہنسنے پر حیران ہوا تھا، لیکن کچھ بھی پوچھنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی۔ پیسہ بھی کیسی عجیب چیز ہے، پاس ہو تو بھی مسئلہ، نہ ہو تو بھی مسئلہ۔ بیوی کی بات میرے سر کے اوپر سے گزر گئی تھی۔ مسلسل ایک ہی جگہ پر نظریں ٹکانے کے میری آنکھوں میں شدید جلن ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے بیوی کو آرام کرنے کا کہہ کر کمرے میں بھیج دیا۔ صبح میں اٹھا تو میرا سر شدید درد کر رہا تھا۔ بامشکل میں نے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ میری بیوی نے مجھے آج کام پر نہ جانے کا کہا تھا، لیکن ہم غریب تو روز کمائیں گے تو ہی کھائیں گے، نہ اسی لیے کہ میں اسے تسلی دے کر گھر سے باہر آیا اور ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گیا۔ ٹیکسی سڑک پر ڈال کر میں نے سپیڈ بڑھا دی۔ گاڑی چلانے کے دوران بھی میری سوچوں کا مرکز وہی لڑکی تھی، اور اس لڑکی کا ڈھکا ہوا چہرہ، اس عجیب سی باتیں، اس کا انداز مجھے تجسس میں مبتلا کرنے لگ گیا تھا، اور اس سے کہیں زیادہ میں پریشان ہو رہا تھا۔ اگر وہ لڑکی گھر سے بھاگنے کے منصوبے بنا رہی تھی اور اسی لیے میری ٹیکسی میں روز آ کر بیٹھنے کے بعد مجھے 2000 دے کر چلی جاتی ہے، میں وقت آنے پر اس کی مدد کروں گا تو، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کرنے والا تھا۔ کچھ بھی ہو جائے، میں اس لڑکی کے گھر سے بھاگنے میں مدد نہیں کروں گا۔ میں یوں ہی کسی کی بھی ماں باپ کو اتنے بڑا دکھ دینے کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔ آخر کو میری بیٹی بھی ہے۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں نے کئی مسافر کو ان کی منزل تک پہنچایا تھا۔ سوچ سوچ کر میرا سر پھٹنے کو آ پہنچا تھا، اور پھر خالی پیٹ میں آج گھر سے نکل آیا تھا۔ ایک چھوٹے سے ہوٹل کے سامنے میں نے ٹیکسی کھڑی کی اور وہاں سے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے 2-4 سواریاں اتاری اور روز کی طرح اپنی ٹیکسی اسی جگہ پر کھڑی کر دی جہاں میں 1 گھنٹے کے لیے اپنی ٹیکسی کھڑی کیا کرتا تھا۔ میری ٹیکسی روکتے ہی وہ لڑکی جھٹ سے اندر آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا تھا اور وہ گاڑی کی بتی بجھا دی اور آج بھی اپنے مخصوص حلیے میں بیٹھی تھی۔ سر پر چھوٹا سا رومال باندھے، چہرے پر ماسک لگائے وہ لگاتار موبائل استعمال کر رہی تھی، جبکہ آج مجھے 5 منٹ پورے ہونے کے بے صبری سے انتظار تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اس لڑکی سے کوئی بھی ایسی بات کروں جس کے بعد مجھے مسئلہ ہو۔
اس لیے میں خاموش بیٹھا اس کے جانے کا انتظار کرنے لگ گیا۔ جیسے ہی 5 منٹ پورے ہوئے وہ لڑکی مجھے پیسے پکڑا کر گاڑی سے اتری اور چلی گئی۔ میں نے ہاتھ میں پکڑے پیسے سختی سے مٹھی میں بند کیے اور گردن موڑ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ یہاں تک سڑک پر چلتی بتیوں کی روشنی تھی وہ مجھے نظر آ رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کا وجود اندھیرے میں ڈوبنے لگ گیا تھا۔ میں نے گردن سیدھی کی، پتہ نہیں کیوں، لیکن اب مجھے ان پیسوں کو حاصل کرنے کے خوشی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ سوچ سوچ کر کئی وہم لاحق ہو رہے۔ میں نے گاڑی گھر کی طرف بڑھا دی۔ اگلی صبح میں 2 مسافروں کو منزل پر اتار کر ٹیکسی میں بیٹھا سواریوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں ایک آدمی میرے پاس آیا۔ اس کے کپڑے دیکھ کر لگتا تھا کہ وہ اچھی جگہ پر نوکری کرتا ہے۔ سوٹ بوٹ پہنے وہ گھر کے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے یہی سوچا کہ شاید اس کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، اسی لیے وہ میری ٹیکسی پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے، تو وہ ہولے سے ہنس دیا اور بولا کہ مجھے کہیں نہیں جانا، لیکن مجھے تمہاری یہ ٹیکسی چاہیے۔ میں اس کی بات سن کر بہت حیران ہوا تھا۔ کیوں صاحب، آپ کو میری ٹیکسی کیوں چاہیے؟ میں تو اپنی ٹیکسی بھی کسی کو کرائے پر نہیں دیتا۔ نہیں، مجھے تمہاری ٹیکسی کرائے پر نہیں چاہیے، مجھے تمہاری ٹیکسی خریدنی ہے۔ تم جتنے پیسے لوگے میں دوں گا۔ آدمی کی بات سن کر میں نے اچنبھے سے اسے دیکھا اور پھر اپنی ٹیکسی کو دیکھا۔ مجھے یوں ٹیکسی کو دیکھتا پا کر وہ دوبارہ گویا ہوا اور بولا کہ میں فلاں کمپنی سے آیا ہوں اور یہ گاڑی خریدنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس گاڑی کے ماڈل کو بنے 25 سال ہو چکے ہیں اور اس کی نیم پلیٹ کا نمبر دے کر مجھے یہ گاڑی لانے کو کہا گیا ہے، اسی لیے ہم اسے کمپنی کے سالانہ تقریب میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گا۔ اس آدمی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر پیسے آ جاتے تو میں اپنے بچوں کو اچھے سکول میں ڈال سکتا تھا، گھر کی مرمت بھی ہو جائے گی، لیکن اگر میں نے ٹیکسی بیچ دی تو 2000 روپے وہ لڑکی روز دے کر جایا کرتی تھی، کہیں اس سے بھی ہاتھ نہ دھونے پڑ جائیں لیکن اگر وہ 2000 میرے نصیب میں ہوئے تو وہ لڑکی خود ہی مجھ تک آ جایا کرے گی۔ میں اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس آدمی نے میرا کندھا زور سے ہلایا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور گاڑی اسے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اسے کہا کہ میں گاڑی 10 لاکھ میں بیچوں گا، تو اس نے جھٹ سے وہاں ہاں کر دی۔ اس کی اتنی جلدی مان جانے پر ذرا چونکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے بحث کرے گا، لیکن اس نے تو مجھے منہ مانگی رقم دینے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میں بھی اندر ہی اندر بہت خوش ہو گیا تھا۔ گاڑی اس آدمی کو بیچ کر میں 10 لاکھ روپے لے کر گھر آ گیا۔ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوا تو میری بیوی میرے گھر جلدی آنے پر حیران ہوئی تھی۔ جلدی سے برتن چھوڑتی وہ مجھ تک آئی اور پریشانی سے میرے رخسار تھپ تھپا کر دیکھا۔ میں اس کی حرکت پر ہنس دیا تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج جلدی واپس آ گئے اور ٹیکسی کے ہارن کی آواز بھی نہیں آئی۔ سب خیر تو ہے نا؟ میرے چہرے کی چمک اور خوشی وہ پریشانی میں دیکھ نہیں پائی تھی۔ آرام سے ذرا ٹھہر جاؤ، سب بتاؤں۔ تم بیٹھ تو جاؤ۔ پہلے کندھوں سے پکڑ کر میں نے اپنی بیوی کو چارپائی پر بیٹھا کر اور پیکٹ میں پڑے 10 لاکھ روپے نکال کر اس کے سامنے رکھ دیے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس نے مجھے دیکھا اور پھر پیسوں کو دیکھا اور وہ سرگوشی کے انداز میں بولی کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ تو میں نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی کہ میری بات سن کر تو وہ کتنی دیر تک بیٹھی میرا چہرہ دیکھتی رہی تھی، پھر لمبی سانس لے کر بولی کہ دیکھو یہ 10 لاکھ ہیں، یہ پیسے تم نے ٹیکسی دے کر جس سے بھی لیے ہیں، تم اس کو جانتے تک نہیں۔ اگر کل کو اس نے آ کر پیسوں کا مطالبہ کر لیا اور ٹیکسی دینے بھی انکار کر دیا تو میں اپنی بیوی کی پریشانی سمجھ رہا تھا۔ وہ ایک اچھی شریک حیات تھی، کم پیسوں میں بھی وہ میرے ساتھ خوشی خوشی گزر بسر کر رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا کہ تمام کاغذی کارروائی کروا کر ہی میں نے ٹیکسی بیچی ہے، تم فکر نہیں کرو۔ اب تک بس میں بچوں کو اچھے سکول میں ایڈمیشن کرواؤں گا اور ایک اچھی سی ٹیکسی لوں گا۔ چند پیسوں میں ہی میں نے اپنے خواب سجا لیے تھے۔ ہم انسان بھی بہت ہی عجیب ہیں، جیب میں پیسہ ہو تو آنکھوں میں خواب سجا لیتے ہیں اور اگر جیب خالی ہو تو انہی خوابوں کو توڑ کر پیٹ بھر لیتے ہیں۔ شام کو میں نئی ٹیکسی لے کر اپنے کام پر چلا گیا اور پھر رات ہوتے ہی میں نے ٹیکسی اسی جگہ کھڑی کر دی۔ مجھے بالکل بھی اس لڑکی کے آنے کی امید نہیں تھی، لیکن 5 منٹ بعد ہی وہ ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں اسے اپنی ٹیکسی میں دیکھ کر
بہت حیران ہوا تھا۔ مجھے تو لگا تھا کہ اسے ٹیکسی کی پہچان ہی نہیں آئے گی، لیکن وہ تو آج پھر میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھی تھی۔ اس کے بیٹھتے ہی میں نے گاڑی کے اندر بتی بجھا دی اور باہر کی بتی جلا دی۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد وہ لڑکی مجھے 2000 دے کر ٹیکسی سے اتری اور واپس چلی گئی۔ پیسے دیکھ کر میرا تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ میں نے پیسے جیب میں ڈالے اور گھر آ گیا۔ وہ لڑکی روز ہی میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جاتی اور مجھے 2000 دے کر چلی جاتی تھی۔ ٹیکسی خریدنے کے بعد جو پیسے بچے تھے اس سے میں نے گھر کی مرمت کروائی اور بچوں کو انگریزی میڈل اسکول میں داخلہ کروا دیا۔ اب کی بار پھر سے ایک آدمی آیا اور مجھ سے ٹیکسی بیچنے کا کہا۔ میں نے اس بار بھی 15 لاکھ کے عوض ٹیکسی بیچ دی تھی۔ مجھے تو صرف پیسوں سے غرض تھی، مجھے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے تھا۔ میرے حلال طریقے سے کمائے جانے والے پیسے سے میری بیوی بچوں کو خوشی مل رہی تھی۔ اس بار جو پیسے مجھے ٹیکسی بیچنے کے بعد ملے تھے اس سے میں نے ایک بڑی ٹیکسی خریدی اور گھر کے اوپر ایک منزل اور کھڑی کر دی۔ میرے گھر کے حالات چند مہینوں ہی میں بہتر ہو چکے تھے۔ اس بار بھی جب میں سیکنڈ ہینڈ باکس ٹیکسی میں لے کر اسی جگہ کھڑا ہوا تو وہ لڑکی میری ٹیکسی میں آ کر بیٹھ گئی اور ٹھیک 5 منٹ کے بعد مجھے 2000 دے کر چلی گئی۔ میں شدید حیران تھا کہ وہ آخر ایسا کیوں کر رہی ہے۔ یہ 2000 دینے کے پیچھے اس کا مقصد کیا تھا؟ چند ہفتے گزرے تو اس بار پھر ایک آدمی آیا اور مجھے اپنی ٹیکسی بیچنے کا کہا۔ میں حیران تھا کہ میں جو بھی ٹیکسی خریدتا تھا وہ چند ہفتوں بعد ہی بک جاتی تھی۔ اس بار میں نے ٹیکسی فوراً بیچنے کے بجائے سوچنے کا وقت لیا اور گھر آ گیا۔ گھر آ کر بھی میرا دماغ تمام باتوں میں اٹکا ہوا تھا کہ ہر بار ٹیکسی خریدنے والا شخص کوئی اور ہوتا تھا اور پھر وہ لڑکی بھی تو ہر بار میری نئی ٹیکسی میں آ کر بیٹھ جاتی تھی اور 2000 دے جایا کرتی تھی۔ میرا تجسس اور بھی بڑھ گیا تھا، ساتھ ہی ساتھ میری پریشانی بھی بڑھنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان تمام لوگوں کو میری ٹیکسی کے بارے میں بتا کون رہا تھا۔ مجھے ایک دم سے خیال آیا اور میں گھر سے باہر نکل کر ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے میں نے ٹیکسی کی ڈکی کھول کر دیکھا تو اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے گاڑی کی پچھلی سیٹ کا معائنہ کیا تو مجھے کچھ عجیب سی چیز محسوس ہوئی۔ میں نے سیٹ کو پرے کر کے دیکھا تو میرا تو رنگ اڑ گیا۔ میں نے وہ چیز چھو کر دیکھی تو میری انگلیوں کے پوروں میں لگ گئی۔ میں تیزی سے پیچھے ہٹا اور سیٹ برابر کی اور اپنے ہاتھ جاڑے۔ میں نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے اور ٹیکسی کو ہراساں نظروں سے دیکھا۔ میرے ہاتھ مجھے پسینے میں بھیگتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ میں ہاتھ قمیض سے رگڑ کر گھر کے اندر آ گیا اور جیسے ہی میں نے گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی کمرے کے باہر کھڑی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے گردن موڑے بند دروازے کی طرف دیکھا اور پھر اپنی بیوی کو دیکھا۔ وہ چلتی چلتی میرے پاس آئی اور میرا اڑا ہوا رنگ دیکھ کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ پہل تو میں نے سوچا کہ بیوی کو کچھ بھی نہ بتاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ بیوی کو سب سچ بتا دیا۔ میری بیوی بھی یہ سب سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ میرا دماغ تیزی سے کام کرنے لگ گیا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں گیا اور موبائل فون پر ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی۔ جیسے ہی فون اٹھایا گیا میں نے ساری بات بتا دی اور فون بند کر دیا۔ اب مجھے بس کل کا انتظار تھا۔ میں مزید تاخیر ہو کر نہیں گزار سکتا تھا۔ سب کچھ جاننے کے بعد میں کیسے اتنے یہ سب کچھ کر سکتا تھا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب یہ سب مزید نہیں ہونے دوں گا۔ اگلی صبح میں اپنی ٹیکسی لے کر اسی جگہ پر گیا جہاں وہ آدمی مجھے کل ملا تھا۔ میرے وہاں جانے کے بعد وہ آدمی ٹھیک 15 منٹ بعد آیا اور مجھ سے ٹیکسی بیچنے کا پوچھا۔ میں نے اسے ٹیکسی بیچنے سے صاف انکار کیا تو اس کا رنگ ایک دم زرد ہو گیا۔ اس نے بہت ہی محنت کی لیکن میں اپنی بات پر ڈٹا رہا۔ اس نے مجھے 30 لاکھ دینے تک کی آفر کر دی تھی۔ میں خاموش ہو گیا تو وہ کل آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ رات ہوئی تو میں ٹیکسی لے کر اسی جگہ پر چلا گیا جہاں سے وہ لڑکی میری ٹیکسی میں بیٹھتی تھی۔ میں نے جیسے ہی ٹیکسی روکی وہ اندر بیٹھ گئی۔ میں عقابی نظروں سے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ ہر چیز منصوبے کے مطابق ہو رہی تھی۔ جیسے ہی 5 منٹ گزرے وہ لڑکی مجھے 2000 دے کر ٹیکسی اتری۔ میں اس کے دور جانے کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ ذرا دور ہو گئی تو میں تیزی سے ٹیکسی سے اترا اور دبے پاؤں اس کے پیچھے چلنے لگ گیا۔ میرے دائیں بائیں مجھے ہر طرف حرکت نظر آ رہی تھی۔ بس ایک اشارے کی دیر تھی اور وہ لڑکی ہمارے ہاتھوں میں ہوتی۔ میں اب بھی اس سے فاصلہ بنائے چلتا جا رہا تھا۔
جب وہ سڑک کی ایک طرف مڑی تو میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ سامنے ہی وہ ایک گودام میں جاتی نظر آئی۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں پولیس والوں کے ساتھ گودام میں داخل ہوا تو وہ لڑکی چند لڑکوں کے ساتھ ایک میز کے گرد دائرہ بنائے کھڑی تھی۔ میرے ساتھ پولیس کو دیکھ کر وہ ایک دم سے گھبرا گئی۔ اس کا رنگ ایک دم سے فک ہوا تھا۔ جلدی سے اس نے فرار ہونے کی کوشش کی تو پولیس کانسٹیبل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ایک تھپڑ رسید کیا اور اس لڑکی کے باقی ساتھیوں کو بھی اپنی حراست میں لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہی آدمی تھے جنہوں نے مجھ سے میری ٹیکسی خریدی تھی، لیکن ان میں سے ایک آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا تھا، بہت عجیب۔ مجھے لگا کہ کچھ بہت غلط ہو گیا ہے۔ میں نے پولیس انسپیکٹر کو ایک آدمی کی غیر موجودگی کے بارے میں بتایا۔ پولیس والے نے اس سے چوتھے آدمی کے بارے میں پوچھا۔ آدمی کا سنتے ہی وہ لڑکی زور زور سے ہنسنے لگ گئی تھی۔ مجھے شدید حیرت ہوئی تھی کہ وہ پکڑی جانے کے بعد بھی ہنس رہی ہیں۔ ہنستے ہنستے وہ ایک دم سے خاموش ہوئی اور سنجیدگی سے بولی کہ ان کے کام کا ایک اصول ہے کہ جس آدمی کو اس سے دیے گئے وقت کے مطابق کام پورا کرنے کا کہا جائے، وہ اس وقت کے کام کو پورا نہ کرے تو اس آدمی کو قتل کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ فرار ہو کر پولیس والوں کے ہاتھ نہ لگ جائے اور ڈر کے مارے کہیں پولیس والوں کو گینگ کی معلومات نہ دے دے۔ میں اس لڑکی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ شفافیت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ وہ بول رہی تھی کہ اس کی گینگ منشیات اور اسلحہ باہر کے ممالک میں برآمد کرتی ہے۔ گینگ کے کام کے مطابق پہلے وہ اپنا سارا سامان ایک ٹیکسی میں روز تھوڑا تھوڑا کر کے لوڈ کرتے تھے، اور پھر جب وہ ٹیکسی باہر بھر جاتی تو انہی کی گینگ کا ایک آدمی ٹیکسی میں منہ مانگی قیمت خرید لاتا، اور پھر وہ اس ٹیکسی سے سارا سامان بیرون ملک بھیج دیا جاتا تھا۔ پولیس کی مدد سے ان کا باقی گینگ بھی وقت پر رہتے ہی پکڑا گیا تھا، اور یہ کام اتنی صفائی سے کرتے تھے کہ کسی کو بھی بلک بھی نہیں پڑے۔ بڑے بڑے لوگ ان سب میں شامل تھے۔ میرا چناؤ انہوں نے اس لیے کیا کیونکہ میں شریف آدمی تھا اور سب میری شرافت جانتے تھے، اس لیے کسی کا بھی شک مجھ پر نہ جاتا۔ ان کو سخت سزا دینے کی اپیل کی گئی اور اب وہ جیل میں اپنے کیے کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ میں نے بھی ٹیکسی میں پڑا سامان پولیس والوں کے حوالے کیا اور گھر آ گیا۔ اگر کوئی سواری مجھے یوں پیسے دینے کی کوشش کرتی تو میں فوراً سے تصدیق کر لیتا ہوں تاکہ میں کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہو سکوں۔ بالفرض اگر مجھے وقت پر اس لڑکی کی حقیقت پتہ نہ چلتی اور مجھے اپنی ٹیکسی کو چیک نہیں کرتا تو شاید وہ بھی اسی گینگ کے ساتھ پکڑا جاتا اور آج میں بھی بے قصور ہوتے ہوئے بھی جیل میں سزا کاٹ رہا ہوتا۔ میں مانتا ہوں کہ ان میں سے بیشتر نوجوانوں نے صرف ڈھیروں پیسہ کمانے کی حوث میں اگر یہ گھٹیا کام کیا تھا، لیکن آخر میں ان کا کمایا گیا حرام کا پیسہ بھی انہیں سزا نہیں بچا سکتا تھا۔ جب پہلی بار اس لڑکی نے گاڑی میں 5 منٹ گزار کر مجھے 2000 روپے دیے تھے، کیا مجھے اس کا پیچھا کر کے سچ بتا کرنا چاہیے تھا؟ میں نے تو اپنا کام ایمانداری سے کیا تھا، اور اگر میری جگہ آپ ہوتے تو آپ بھی سچ کا پتہ چلنے کے بعد اسے پولیس والے کے حوالے کرتے یا پھر پیسوں کا لالچ دے کر اپنا منہ بند رکھنے کہتے۔ کیا مجھے سب جاننے کے باوجود بھی روز 2000 روپے ہر مہینے گاڑی دوگنے دام بیچنے کی لالچ میں یہ سب یوں ہی چلتے رہنا دینا تھا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔